بچے چلے گئے، آ گئے، یہ ہو گیا، ادھر آ گئے، میرے لیے میرے یہ اطلاع ہے، خبر ہے، لیکن میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ میرے ایمان کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دینی معاملات میں اعلام اور وحی کیا، اس میں ان کی کوئی پیشن گوئی ہے جی، تو میں اس کا آن کرتا ہوں، اس پر آپ اعتراض سوال کریں جی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ملک صاحب، اگر کسی پیش گوئی کو مرزا صاحب نے خود ہی اپنے صدق اور کذب کا بنایا ہو امتحان، سوری، اپنے صدق اور کذب کا پیمانہ بنایا ہو کہ اگر یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوئی تو میں سچا، اگر جھوٹی ثابت ہوئی تو میں جھوٹا، یہ پیش گوئی میرے صدق اور کذب کا یعنی ثابت کرے گی، تو آپ کو وہ قبول ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے جو قبول ہے، باقی جو کوئی ہے مرزا صاحب سے پوچھ لیں، ان کی فیملی سے جا کے پوچھ لیں۔ میرے لیے وہ ان کی جو بات حجت ہے وہ دینی معاملات ہے۔ دینی معاملات میں انہوں نے کوئی پیشن گوئی کی ہے یا کوئی دعویٰ کیا ہے، اس پر میں پورا اس کو آن کرتا ہوں، اور میں اس کے جواب دینے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کا فہم بتانے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، وہ جانے، ان کا خدا جانے، ان کا رب جانے جی۔ چلے میں ایک، دو چار منٹ دیں گے جی بات جی کو جی توسط ضرور، کلیئر کرنا، یہی بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ بات تو اصول پر آ رہی ہے نا، تو پیشگوئی ہو یا کوئی بھی بات ہو نا، جس کی بھی ہو، وہ بعد کی بات ہے، پہلے اصول کو سمجھ رہا ہوں میں۔ ملک صاحب کی بات مجھے تھوڑی سی کنفیوز کر کے گئی ہے۔ ملک صاحب اجازت ہو تو میں تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں، سوال تو بعد میں بندہ پیش کرتا ہے، پہلے اصول نہیں، کی جو وضاحت میں ہو نے جائے کہ بیان کیا کی ہے، اس کے اوپر کوئی آپ کو اعتراض ہے، سوال ہے، وہ کریں۔ آپ نہیں، آپ نے ایک بات جو بیان کیا نا کہ دینی معاملات میں، ہاں، اب الہام دینی ہو یا دنیاوی ہو، الہام ہو، بندے کی اپنی وضاحت نہیں، جو اس کا الہام ہے دینی ہو یا دنیاوی ہوگا تو دونوں خدا کی طرف سے ہوں گے۔ نہیں ہوتے، یہ آپ کو غلط فہمی، یہی تو آپ کو بتا رہا نہیں ہوں۔ سنیں نا پہلے میری آپ بات، مجھے تھوڑی سی ایک بات۔ سوال کا جواب دے دیں، اعلام کی تشریح تو کر دے، وہ ہوتا کیا یہ بتا دیں۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ آپ کو سوال ہی نہیں سے، میں نے یہ کہا اعلام کہتے کیسے ہیں، اس کی تشریح کر دے، کیا ہوتا ہے اعلام، وہ بتا دے، بتائیں۔ الہام کی جو لغوی وضاحت ہے نا کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جانا، یہ ہے الہام کی لغوی وضاحت، یہ اور آپ اس کو میں وہی کس نے، کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سنیں سنیں یہ سنیں الہام لغت میں سنیں چیک بھائی، کرنے جا رہا سنیں ہوں، الہام سنیں کسے سنیں کہتے ہیں۔ سنیں سنیں، یہ آپ کو جی غلط جی فہمی ہے کہ ہر اعلام، ہر اس اعلام کو کہتے جو اللہ کی طرف سے ہو، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں آپ سے بات کیا کروں۔ اعلام کہتے ہیں میں اسی لیے تو انسان آپ سے کی، ملک صاحب بات پوچھ رہا سن ہوں کہ لیں، آپ کی ابھی سوچ سن کیا ہے، لیں میں اس نا، کو سمجھ رہا ہوں۔ اور سن لو جی، حوصلہ بھی رکھنا ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اعلام صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ انسانی عقل پیدا کرتی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کی طرف سے اعلام نہیں ہوتا، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے نہیں، جو اللہ کی طرف سے اسے اعلام کہتے ہیں۔ جو انسان غلط سوچتا ہے اسے کہتے ہیں شیطانی اعلام، یعنی اعلام کہتے ہی اسے ہے جو دماغ کی سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کو اعلام کہتے ہیں۔ اس میں اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی باتیں آتی ہے، دوسرا شیطان کی طرف بھی آتی ہیں، جو غلط سوچ ہوتی ہے قرآن کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف، وہ شیطانی ہوتی ہے، شیطانی اعلام ہوتی ہے۔ ایک اعلام جو نہ اللہ کا ہوتا ہے نہ شیطان کا ہوتا ہے، انسان کی عقل خود کریٹ کرتی ہے، یہ عقل کے کریٹ کرنے کو اعلام کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی اللہ کے عقل میں کریٹ کرتا ہے، عقل استعمال ہوتی ہے، کوئی پیغام نہیں آ رہا ہوتا باہر سے۔ دوسرا شیطان کی طرف سے، شیطان آ رہا ہوتا ہے، عقل نہیں، انسانی سوچ کا نام ہے، وہ سوچ غلط ہوتی ہے، اس سوچ کو اعلام کہتے ہیں۔ ایک انسانی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور نبی رسول جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بکثرت اعلام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے بعض معاملات میں کہ جو میرے دماغ میں بات آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دینی معاملات میں اللہ کے علاوہ اعلام کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ شیطان کی ایسی کی تیسی، انسان کی اپنی سوچ کی ایسی کی تیسی۔ جو دینی معاملات ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی رسول کو جو اعلام کرتا ہے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن دینی معاملات کو چھوڑ کر جو انسان کی اپنی زندگی، لائف، ارد گرد کے ماحول پر بھی انسان کی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اعلام ہوتا ہے،
وہ انسان نبی رسول سمجھ لیتا ہے کئی بار چیزیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ سوچ پیدا ہوئی ہے نا ایک، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہے مولوی صاحب؟ جی جی بولیں بھائی بولیں۔ آپ نے کہا کہ دینی معاملات میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی نص پیش کریں مجھے کہ دینی معاملات میں انسان کے ذہن میں خیالات نہیں ہوتے، وہ الہام ہوتے ہیں، خیالات نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا کہ انسان کی عقل کی بات ہوتی نہیں ہے۔ بھائی، یہ ایک تو منٹ بلال بھائی، لمبی بات ایک ہو جائے منٹ، گی۔ میں کہا یہ پوچھ لیں کہ یہ جو لمبی، الہام ہے ایک دو، یہ شیطان کی طرف سے ایک یا منٹ اللہ کی ٹھہرے طرف سی، سے؟ ٹھہرے تو صحیح نا۔ جو ملک صاحب نے بات کی میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ اس کی مجھے مابع امتیاز دلیل بتا دے جو دونوں میں تفریق کرتی ہے۔ دینی معاملات میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان کا ذہن کا افتراء کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون سی دلیل ہے کہ انسان کے ذہن میں دینی خیال آئے اور وہ لازمی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ لانا کہ دونوں، اس کا دعویٰ دونوں کا برابر ایک ہی بندہ کرتا ہے کہ یہ الہام مجھے دنیاوی ہے وہ بھی خدا کا ہے، اور جو دینی ہے وہ بھی خدا کا ہے۔ اگر دنیاوی کو اس کا ذہنی افتراء قرار دیا جا سکتا ہے تو دینی کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ بات پوری ہوگی جس آپ کی؟ دلیل نہیں، جس دلیل کے تحت اس کو دینی کو، اس کو دنیاوی قرار دیتے ہیں، اسی دلیل کے بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ دینی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اس کی قرآن اب تصدیق کرتا ہے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جو نبی رسول ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، وہ خود بھی تو عقل شعور رکھتا ہے نا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کلام ہے، کیونکہ قرآن عقل تصدیق کر رہی ہے اس کی، اور اس کے علاوہ کوئی تصدیق کر ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی اس کو دلیل کے ساتھ ہرا نہیں سکتا دینی معاملات میں، عقلی معاملات میں۔ یہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر انسان، کیونکہ آپ کو ابھی تک وہ سمجھ نہیں آئی، ابھی بہت دور ہو، ٹائم لگے گا آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اعلام ہوتا کیسے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے خیال میں، جو میں سمجھاؤں، عقل میں گھنٹیاں بجتی ہیں یا اوپر سے میسج آتا ہے یہ اعلام اللہ کی، ایسا کوئی واقعہ امر واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچ کی اور عقل کی باتیں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے بہت ابھی آپ اس اسٹیج سے دور ہو۔ انسان کی عقل میں ہی اللہ کلام کرتا ہے، کوئی فرشتہ کوئی اور چیز ایسا چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کی عقل میں جب اللہ کلام کرتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے، اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے، جبرائیل رکھا ہے۔ یہ جبرائیل کوئی مخلوق نہیں ہے کہ آسمان سے اس کے پر رہے ہیں، اڑ کر آ رہا ہے، اڑ کر جا رہا ہے اور پیغام دے رہی ہے۔ آپ کی پوائنٹ سے ابھی تک باتیں دور ہیں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے چھیڑی ہیں تو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس بات کا آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کو ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں پتا۔ تو عرض یہ ہے، اعلام جو ہوتا ہے انسان کی سوچ میں آتا ہے، ان کی سوچ میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، اس کو کوئی عقلی دلیل کے سامنے ہرا نہیں سکتا۔ اور یہ خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ پھر جو اعلام شیطان کی طرف سے آتا ہے، جب وہ ابھی آپ یہاں سے شاید سمجھ جائیں اگر کوشش کریں گے کہ انسان کی عقل میں سوچ کو ہی اعلام کہتے ہیں، ابھی اللہ کو اور شیطان کے اعلام کو سائڈ میں کر دیں، آپ کو شاید یہ پتہ چل جائے اعلام دماغ کی سوچ کے ہی نام اعلام ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے آئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں سچائی ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اب جو شیطان کی ہو گئی، وہ شیطان غلطی تصدیق کرتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب اس کو بیان کرو گے تو پتہ چل جائے یہ تو قرآن کی اور اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، تو پتہ چل گیا یہ شیطان نے کیا، یعنی سوچ شیطان نے پیدا کی دماغ میں۔ تیسری، یہ دو کو ساری دنیا کے عالم مانتے ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، دو صرف سے میں نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا کے عالم یہ مانتے ہیں۔ تیسری میرے خیال میں آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، یقین بھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دماغ خود ایک اعلام پیدا کرنے والی مشین ہے، اور ایک خود پیدا کرتا ہے۔ جو خود پیدا کرتا ہے نبی رسول کے دماغ میں، جو اس کی ذاتی زندگی ارد گرد کے ماحول میں، تو وہ اللہ کی طرف سے کئی بار نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا تو وہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھ بیٹھتا ہے نبی
غلطی سے کہ یہ جو مجھے بات بتائی ہے میری عقل نے، یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے، لیکن جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں تھا، لیکن وہ دینی معاملات میں نہیں ہوتا۔ انسان کی اپنی سوچ، اپنے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، ایمانی معاملات میں اللہ دماغ میں وہ سوچ پیدا ہی نہیں کرنے دیتا نبی رسول کو، وہ صرف وہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ عقل میں عطا فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ملک صاحب میرا بڑا آسان سا سیدھا سا سوال تھا، آپ نے 15 منٹ لگا دیا، لیکن آپ نے مجھے کوئی دلیل نہیں دی۔ دلیل میدان دلیل کا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفاظی کا میدان نہیں ہوتا، لفاظی دلیل کے بعد ہوتی ہے، پہلے دلیل ہوتی ہے پھر لفاظی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ تشریح جو اسے بیان کریں کہ یہ بیان ہے۔ آپ نے مجھے کوئی دلیل نہیں دی کہ بندے کو الہام تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مابع امتیاز درمیان میں کیا ہے کہ یہ الہام خدا کی طرف سے ہے، دینی ہے، اور دینی اور دنیاوی میں فرق کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک بندے کو الہام دینی ہوتا ہے، دوسرا دنیاوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اس کا غلط نکل آتا ہے تو دینی کا کیا ثبوت ہے کہ وہ سچا ہے؟ اس کا دونوں کے برابر دعویٰ ایک کیا کہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں، دنیاوی کو بھی وہ خدا کا الہام قرار دیتا ہے، دینی کو بھی وہ خدا کا الہام قرار دیتا ہے۔ اگر اس کا دنیاوی جھوٹا نکل آتا ہے تو وہ دوسرا خود بخود جھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس کا جس کو ایک خدا کی طرف اسے منسوب کیا ہے کہ یہ خدا نے مجھے بتایا ہے، وہ ہو گیا غلط، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ جو اس کا دینی ہوا ہے وہ سچا ہے؟ یا تو الہام ہے تو یا تو دونوں سچے ہیں یا پھر دونوں جھوٹے ہوں گے۔ جی نہیں مومان صاحب، آپ کے مطابق اگر اس کا نہیں ٹھیک مسعود ثابت صاحب ہو ایک منٹ جاتا ہے، ایک منٹ، مسعود صاحب آپ کے اور میرے خیالات کچھ اور ہیں، ملک صاحب کے کچھ اور ہیں، میرے سوالات ان کی تھیوری پر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس معاملے میں بہتر ہے ذرا خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے، یا تو ملک صاحب سے متفق ہو کے کھڑے ہوں تو پھر بات ہے، یا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کے وہ چلے الہام، چھوڑ دے، وہ چپ ہو ایک گئے، منٹ چپ ٹھہرے، ہو مجھے گئے، ان کو مسعود صاحب سے تھوڑا چپ ہو گئے نا سا مسعود صاحب، چپ ہو گیا، جو سمجھایا بس آپ نے ٹھیک ہے، مان لیا، آپ کی بات چپ ہو گئے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو یہ تو بتا دے، میں نے پہلے کیا جواب دیا تھا اس کے اوپر، وہ بتا دے مجھے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو الہام دینی ہوتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے، میں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اب مرزا صاحب، اب میں مثال رکھنے لگا ہوں، مرزا صاحب یار کو الہام مثالیں ہوا ہے بعد کہ میں عیسیٰ رکھے، ابن میرا آپ سے سوال ہے، آپ غلط بول رہے ہو۔ میں اب مثال اسی لیے اور رکھنے لگا ہوں نا کہ مثالیں مجھے نہ آپ کے جاؤ، اصول پر ایک اگلے مثال کو فٹ کر کے دینی ہے۔ پہلے باتیں سلجھ نہیں رہی، نئی باتیں اٹھا لو۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا بھئی ہے، مثال اور رکھوں گا، آپ میری نے مجھے گل پوری سننا، کر کے میرے دینی ہے پراگ ملک صاحب، سننا، اور میرے پراگ گل سننا، مجھے کرو پتا ہے بات آپ کر کو لیں۔ جواب نہیں آتا، اسی لیے تو میں نے سوال کیا ہے۔ ابھی مجھے صرف اتنا جواب دے دو کہ جو پہلے آپ کا سوال تھا میں نے اس پر کیا جواب دیا، یہ تو بتا دو مجھے، جو آپ نہیں بتا سک رہے ہو بتاؤ۔ آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ جو الہام ہوتا ہے نا بندے کا اپنے ذہن کا خیال ہوتا ہے وہ بات پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جو اس کی ذاتی معاملات کی خبر ہوتی ہے، دیگر خبریں ہوتی ہیں دین سے ہٹ کر، اور دین کے معاملے میں وہ جو خبر دیتا ہے وہ سچی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہی جواب دیا نا میں نے، تو مفہوماً اس پہ بیان کیا، اس میں کوئی فرق ہے تو بتا دیں۔ سنیں اب اس پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی میں نے ہے اس بات دلیل؟ کی سن لیں، وہ اللہ علیہ سن لو، میں کر سوال لیں خود جی، ہی کر رہے ہو، مجھے جواب نہیں دینے دے رہے ہو۔ سرکاری مسلمانوں سن لو، آپ نے کہا کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، میری تو دلیل یہ ہے۔ اب اگر آپ کو یہ دلیل پسند نہیں ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ یہ آپ کا جواب غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے اس کی سچائی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اسے کوئی دنیا میں ہرا نہیں سکتا، وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق سچا ہوتا ہے، دلیل یہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ قبول نہیں ہے، اب آپ پر فرض ہے کہ سچی دلیل کیا ہے، ذرا وہ تو مجھے بتائیں، یہ تو غلط ہو گئی۔ اب آپ بتاؤ الہام کی سچی دلیل کیا، بتائیں۔ بھئی الہام کی بڑا سیدھا سا ملک صاحب ٹرانس ہے کہ جس بندے کی دعویٰ ہوتا ہے نا کہ اس کو خدا کا الہام ہوتا ہے، خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے، وہ خبر بھلے وہ دنیاوی یا دینی یا کسی قسم کی بھی ہے، وہ نکلتی ہے سچی، وہ تو الہام ہے سچا اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے 4 الہام وہ پیش کرتا ہے، 2 پر وہ کہتا ہے نا کہ یہ، وہ چاروں کہتا ہے یہ میرے خدا کے الہام ہے، وہ دینی بھی ہیں دنیاوی بھی ہیں، دنیاوی اس کا نکل آتا ہے نا تو بقول مرزا صاحب کے جس کی ایک بات جھوٹی نکل ہے اس کی باقی باتیں بھی مشکوک ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا کرتا،
ٹھیک ہے، پھر بھلے وہ دینی ہے یا جو بھی ہے اچھا مجھے ایک بات وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سن لو بھائی، سن لو، بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کی بات ہوتی ہے، سچائی کی دلیل ہوتی ہے، میری بات تو آپ نے کر دی۔ دوسری بات آپ نے یہ ملا دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اعلان نہیں کرتا، یہ آپ بتا رہے ہو ہر اعلان اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آپ نہیں بات کہی ملک صاحب، میری طرف مخصوص منسوب نہ کریں۔ میں نے کہا جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ الہام مجھے خدا نے کیا ہے، میں نے ہاں، بندے کے دعوے کی بات کی ہے۔ وہ دعوے میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں۔ بھئی دعویٰ جو وہ دعویٰ کرے گا اس کی بات ہوگی، جو وہ بات کہے گا کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے دیکھیں الہام ہوا ہے وہ بات گنی جائے گی۔ آپ یہ بتا دو، صرف یہ ایک چیز کو جانچ لو، اعلام ہوتا کیسے ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بتا دو، اس کی تشریح کرو پلیز پہلے۔ بھئی میں نے کہا نا خدا کی طرف سے دل میں ڈالے اور جانے خدا والی کی بات کو طرف دل الہام میں کہتے ہیں۔ کیسے تمہیں پتہ چلے گا یہ خود؟ اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں، تمہارے دل میں یہ پیغام اتاروں۔ بھی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بات الہام دین کی بات ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ مجھے بتا دیں۔ میں بتاتا ہوں۔ بتائیں۔ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتاتا ہے الہام وہی کر کے، میں نے تم نبی اور رسول ہو، جب اس کے ذہن میں یہ الہام ہو جاتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ یہ بات تو شیطان کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، دنیا میں تھوڑے جھوٹے نبی گزرے ہیں۔ جاہل نہیں بنو۔ اور میں نے پوچھا ملک صاحب یہ بات تو شیطان کی طرف سے بھی آ جاتی ہے نا کہ نہیں آتی؟ شیطان کی طرف آ جاتا، چپ کر سن جاہل آدمی، سوال کر کر اس کا جواب سنا جاتا ہے یا بیچ میں اعتراض کیے جاتے ہیں؟ کیسے آدمی ہو تم لوگ؟ میں نے تمہیں کہا، تم سوال کیا، اب سن لو جواب، سارا کیا کرایا دماغ سے نکال دیتے ہو پٹھی یاریاں مار کر۔ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے آپ یہ ثابت کریں، مثال کے طور پر کسی کو اللہ کی طرف سے اعلام ہوتا ہے کہ اللہ اسے بتاتا ہے میں اللہ ہوں، میں تمہیں اعلام کر رہا ہوں، یا کوئی ایک چیز رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب بیل بجے ٹرین سمجھ لینا میری طرف کیا ہوتا ہے اعلام، پتہ لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کی تو وضاحت کر دیں، وضاحت کریں، بتائیں جی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بتائیں۔ ملک صاحب یہ دعویٰ آپ کے درمیان چل رہا ہے، میری گفتگو اس موضوع پر چل رہی ہے کہ الہام خدا کی طرف سے سچا ہوتا ہے۔ آپ مجھے سچائی کی دلیل دیں گے تو ثابت ہو جائے گا، یہ سوال تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ کیا یہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے صحیح ہے؟ میں 6 دفعہ لغوی تعریف کر چکا ہوں نا، لغت بڑھ اور گئی 6 دفعہ کھڈے میں لغوی تمہاری، تعریف کر چکا ہوں۔ الہام لغت کھڈے میں چلی گئی۔ اعلام ہوتا کیسی ہے صرف یہ بتاؤ اعلام بھائی وہی بتایا نا کہ اللہ خدا کی سنو، طرف سے بات کا دل میں ڈالا جانا۔ سن لے بھائی، اللہ کی طرف سے اس تعریف کو چیلنج کریں نا، اس تعریف کو چیلنج کریں، چیلنج کریں، دلیل لائیں۔ ملک صاحب چھوڑے رفاظی نہیں، اب رفاظی نہ کریں میرے ساتھ، اور میں نے کہا رفاظی نہ کریں۔ الہام کی تعریف یہ ہے، لغوی تعریف کے کسی بات کا دل میں ڈالا جانا، اس کو چیلنج کر کے اپنی دلیل پیش کریں، اس کا منکر ہے تو۔ اچھا چلے ایک بات اور، ٹھیک، اوکے، اس کی دلیل پیش کریں، چلے بنے ایک بات نہیں، یا سے چیلنج کریں یا سے قبول کریں، وہ بات نہیں کرنے یا قبول کریں یا چیلنج کریں۔ میرا دماغ خراب کر یار۔ میں نے پوچھا کہ یا میری تعریف جو میں نے کی ہے اسے قبول کریں یا اسے چیلنج کریں۔ اور جاہل اکبر مجھے بات کرنے دے، جاہل اکبر میرے پاس بات کرنے سے میں نے پوچھا ملک صاحب کہ جو بات میں نے کی ہے یا اسے قبول کریں یا اسے چیلنج کریں۔ چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ وہ میں بات کروں، الہام کی میں نے تعریف کی ہے، اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ کرو چیلنج، کریں چیلنج، کریں۔ کہتا تو بات بھی نہ کر چیلنج بھی کر، بات بھی نہ کر چیلنج بھی کر، پاگل تو نہیں ہو تم؟ سنو بات یہ ہے کہ اعلام دل میں ہی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ دل میں آپ کے جو خیالات آتے ہیں وہ اعلام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا کس کی طرف سے؟ دل میں خیال تو ہر بندے کے آتا ہے، آپ نے یہ حجت قائم کر دی، میں نے اقرار کر لیا کہ دل میں خیال آنے کو اعلام کہتے ہیں۔ ابھی وہ اللہ کا اعلام ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بتاؤ جی۔ یہ تو آپ کی تھیوری ہے نا ملک صاحب، آپ نے میری تعریف کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ مانتے ہیں نا کہ دل میں ڈالا جانا، میرے الفاظ آنا اور ڈالے جانے میں بڑا فرق ہے۔ کسی بات کا دل میں ڈالا جانا، ملک صاحب سنو نہیں، ایسے نہیں، سنو نہیں، میں نے تعریف الہام کی یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا دل میں ڈالا جانا۔ جاہل اکبر سن، ڈالنا اور آنے میں فرق کر کے بعد فرق بتا۔ آنا
اور ڈالنے میں یہ کیا فرق ہے؟ یہ بتا دو، بتاؤ۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں۔ آپ کام کرتے ہیں نا تو پیسے لے کر جیب میں ڈالتے ہیں، یہ ہے ڈالنا۔ جب کام کرتے ہیں تو اگلے بندے سے لیتے ہیں، وہ ہے پیسہ آنا۔ اب آئیے سمجھ، یار یہ پاگل وہ آپ تو ڈال نہیں کے دے، وہ پیسہ آ رہا ہے۔ میں نے توڑے نا اس کو، اور توڑے نا دلیل کو دھان نکالنے لگے ہیں۔ دنیاوی مثال دی ہے میں نے۔ پیسے لے لیا جیب میں ڈال لیا، یہ آنا ہے، ادھر سے لے لیا ادھر جا رہے یہ جانا ہے۔ یار عقل کا بندہ سن، آپ نے ملک صاحب اس کو چیلنج یار کریں نا، بات تو کرنے دے جس یار۔ بندے سے آپ پیسے وہ لیتے ہیں، جھوٹے انسان، لیتے وقت آپ ڈال رہے جھوٹے ہوتے کی ہیں، نشانی وہ یہ ہوتی ہے وہ آنا شور ہوتا ہے۔ مچاتا ہے۔ وہ جھوٹے بھائی مجھے بھی بات کرنے دو نا یار۔ آپ نے فرمایا جی ایک جی ہوتا کریں ہے نا۔ دل میں آنا، ایک ہوتا ہے دل میں ڈالنا۔ ابھی دل میں آنا جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور دل میں جو ڈالنا ہے یہ بتا دیں۔ دل میں جیب میں ڈال دیا، جیب میں نے وہ اپنے ابھی پاس مثال دے کے بتایا جو ہے، نہیں، مثال کھڈے میں گئی، مثال دے کے مجھے بتائیے۔ دل میں بتاؤ، دل میں وہ اس کو آنا، چیلنج کرو نا، میری مثال کو اس کو جھٹلائیں، لعنت دلیل سے ڈالتا ہوں جھٹلائیں تیری نا۔ مثال کے اوپر، جیب میں آنا جیب میں ڈالنا۔ مجھے بتاؤ دل میں، لو جی سنیں، ٹائی راڈ کھلو لگا او جی۔ یار سن دو یار، سوال کیتے نا، وہ سچے جھوٹے لام دی اور تفصیل جاہل اکبر، میرا مشکل یہ ہے کہ ملک میں صاحب یہ جاہل سے ایک یہ جاہل سے ملک بات صاحب کر رہا ہوں، میرا آئندہ گناہ لفظ یہ ہے۔ جاہل استعمال کیا نا تو میں پلٹا دوں گا، پلٹاؤ، میں بھی ٹھیک جاہل ہے؟ ہوں تمہارے پڑھنی نزدیک، آپ ٹھیک کو ہے۔ ایک آیت نہیں آتی، جاہل اکبر مجھے او کہہ رہے یار ہیں، بات تو سن دلیل یار، آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے، جاہل مجھے او کہہ رہے ہیں۔ بات سن وہ لام کی جی۔ لغوی تعریف یہ آپ کو نہیں دیکھو جی، پتا۔ یہ لوگوں یہ مجھے بات نہیں کرنے دے کہ میرے سوال، یہ سوال کا وہ جواب سنیں سوال آپ اس کا۔ اب دیکھو پہلی بات ہے یہ سوال کرنے کرے، نہیں دے سوال گا، جی، یہ بات نہیں کرنے۔ ابھی سنو، سوال کرے، دو سوال سنو، کرے، سوال کریں، اور سنو سنو سوال کریں سنو، کریں۔ دل میں آنا کیسے ہوتا ہے اور دل میں ڈالنا کیسے ہوتا ہے؟ دل کی بات بتانی ہے، آنا اور ڈالنا، یہ بتاؤ بتاؤ۔ اچھا، ان دونوں کا فرق بتانا ہے، دل میں ڈالا جانا اور دل میں آنا، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ اور دیکھیں اور یہ کوئی آیت سوال، بتا دیں۔ سوال دہرانے اور سے میں آپ سوال پتہ سمجھ چل رہا ہوں گیا نا کہ ملک صاحب، اسکول کتنا اکیلے میں، اور یہی سوال ہے، یہی اور میں سوال ہے، سوال سمجھ رہا ہوں نا اب جواب ابھی، دو، جواب میں دو، سوال کا جواب دوں گا، آپ جواب کہیں دو، گے نہیں۔ جواب دو، جواب دو۔ سوال یہی ہے نا، دل میں آنا اور دل میں ڈالا اوے جانا۔ یہ رب قرآن کی قسم یہی ہے، ان جواب دے دو۔ اچھا، وہ بات آپ کے بقول، اب آپ کی زبانی میں جواب دے رہا ہوں، میرا زمان کا وہ اب بات دیکھو، میں جو جواب اس سے سنیں مانگ رہا نا، ہوں، اب یہ اس جاہل کی بات دیکھو، وہی نا، میں اس جاہل سنیں تو صحیح اکبر نا۔ سے، اس جاہل اکبر سے اس کا جواب مانگ رہا ہوں، کہتا ہے آپ کے، میں نے بولا ہے کہ میرے جواب دے دو، تم دے دو، میں نے بھائی تم کو ملک بولا صاحب ہے۔ جواب ہی دینا سنو، نا۔ دل میں آنا اور اور دل میں ڈالنا، یہ فرق بتاؤ۔ ابھی سننا جی، اہل علم سچا سنو مسلمان جی، آپ کو سنو، بتانے سنیں جی، سنیں۔ بتانے لگا ہے، اب یہ شور مچائے گا، اب بھاگے گا، میں نے مجھے پتا ہے یہ، میں اب یار جواب تو سنو نا ملک صاحب، آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے الفاظ میرے پاس موجود ہیں نا۔ چپ کر، جاہل اکبر چپ کر، چپ، جاہل اکبر۔ ابھی سنیں میرے بھائیوں، یہ ایسا کیا کہوں اس کو، ابھی میرا ان سے سوال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بولا دو اعلام ہوتے ہیں، ایک دل میں ڈالنا ہوتا ہے، ایک دل میں آنا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ان سے فرق پوچھا ہے کہ دل میں آنا کس کو کہتے ہیں اور دل میں ڈالنا کس کو کہتے ہیں۔ کبھی یہ کدھر بھاگ رہا ہے، کبھی کدھر بھاگ، ابھی دینا جواب جی، آپ اپنا مائک اوپن کرو اور جواب دے دو کہ دل میں ڈالنا اور دل میں آنا، اس میں فرق کیا ہے۔ دیکھنا جی بھائیو، ابھی علمی بات سننا، اپنا سرکاری مسلمان سناؤ جی، ہوں اب آپ کے پاس ہے، بولو۔ اب مائک میں ادھر بات کے ادھر بیان ذرا نہ کھولیے گا ملک صاحب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ بات جو نبی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں کہ میرے گھر لڑکا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں، یہ ہوتی ہیں دل میں پیدا ہونا۔ دوسری دلیل آپ نے دی ہے کہ وہ بات جو پوری ہو جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ بات ہوتی ہے دل میں ڈالی جانی۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ او خدا کے بندے، جواب ملا؟ کوئی نہیں ملا؟ اپنے گل الفاظ سن ہیں لو، آپ کے، یہ دونوں تعریفیں بات آپ کی ہیں۔ سن لو بھائی، گل سن، چپ کر، بات کر کے اور میری بات سنتے- مکمل تو ہونے یہ دینا، دیکھو یار، اور میری اچھا بات مکمل کر، تو ہونے دینا، مائک کو اچھا کھول دیجئے۔ مکمل کرو جی۔ ہاں، اب سوال میرا اس پر یہ ہے، آپ کی وہی تھیوری چل رہی ہے، یہ تھیوری آپ کی، میں نے جو سوال آپ نے مجھ سے کیا نا، میں نے آپ کے الفاظ میں اس کا جواب دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک بندہ کہتا ہے خدا مجھے بیٹا دے گا، یہ مجھے خدا نے خبر دی ہے، ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ ایک دینی خبر بھی بتاتا ہے، بیٹے والی خبر نکلتی ہے جھوٹی، دینی کیسے سچی ہو گئی؟
وہ دونوں کہتا ہے دونوں مجھے خدا نے بتائی ہیں. سنو ان دونوں میں مابع امتیاز کیا ہے؟ وہ مجھے بتا دے کہ کیسے مان لیں کہ ایک جھوٹی سنو نکلی ہے، وہ بندہ کیسے سچا ہو گیا دوسری خبر سچی نکل سنو گئی. سنو سنو آپ نے جو جی جی تصریح آپ بتائیں، کی 2 گھنٹے ہے تقریر کریں. تو چپ اور کر قرآن جاؤ، کی صبر صبر چپ کرو نہیں جاہل نہیں ابھی اکبر، میرے چپ کر اور ملک صاحب قرآن کی نص پیش کریں اپنے عقیدے پر، چپ اپنی کر جا دلیل تو پر نص قرآن قرآن کی نہیں پیش جا کریں. سمجھ. دیکھو بھائیو، اس اکبر جاہل کی بات سنو. خود تو بتا رہا ہے اعلام آنا اور اعلام ڈالنا، یعنی اپنے دل میں خیالات آنا اور ڈالنا. اس نے قرآن کی اس سے ثابت کیا، نص سے. اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی اپنے نہیں، جو میں نے بات کی ہے اس کو دہرا دیا ہے. یہ جاہل یہ نہیں بتا سکا کہ جو میں نے بات کی ہے میری بات دہرا رہا ہے. یہ اس نے میرا سوال کا جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو. اس کے اگلے پچھلوں کو بھی نہیں پتا یہ اعلام ہوتا کیا ہے. مجھ سے کیا بات کرے گا، اللہ معافی دے دے. اعلام دل میں خیال آنے کو ہے، یہی اعلام ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اللہ نبی رسول کی طرف اللہ تعالیٰ سے پہلے اعلام کر کے بتاتا ہے کہ میں تم نبی ہو رسول ہو. سے پتہ لگتا ہے میں نبی ہوں اور رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلام کر کے بتا دیا کہ نبی اور رسول ہو تم، وہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ اسے اعلام کرتا ہے، اور اعلام کر کے کوئی خبر دینی ہو. اس کے اعلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے اعلام کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور وہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ اعلام ختم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، ایکوریٹ بالکل عقلی اور علمی بات ہوتی ہے. اس کا توڑ اس بندے کے پاس بھی نہیں ہوتا. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے، جو میرے دل میں نہیں تھی اس نے میرے دل میں ڈالی ہے. اس سے یہ نہیں کہ کوئی الارم بجتا ہے یا اللہ تعالیٰ میسیج دیتا ہے میں پیغام ڈالنے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں. اعلام کا پیدا ہونا، کیونکہ انسان کے دماغ میں یہ اعلام پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا اللہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ایمانی معاملے میں، یعنی ایمان کے معاملے. باقی انسان کو جو ذاتی معاملات ہے اللہ تعالیٰ نہیں، تو اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کو کیا نظام ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا، تیری بیٹیاں ہوں گی، وہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، سوچ کی پیدا ہوتی ہے. کبھی وہ بات پوری ہو جاتی ہے، کبھی وہ پوری نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی طرف سے جو اعلام ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. وہ دینی معاملات میں ہوتا ہے. دینی معاملات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بتانے کا کسی کو تیری دیاں ہوں گی، تیرے بیٹے ہوں گے، تیری شادی ہوگی؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے توبہ نعوذ باللہ نبی کی فیملی کے اندر واڑ دیا ہے کہ پوری فیملی کا ذمہ دار اللہ ہو گیا. بچے بھی دوں گا، دیاں بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، یہ سب اللہ کر رہا ہے. تو نبی کے بیٹوں کو، مرزا صاحب کے جو بیٹے فوت ہوئے، کیوں مارا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کو نبی کہتا کہ نہیں مارنا بھائی، میرا بیٹا ہے، نہیں مارنا یا اللہ. اور یہ صرف ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی. خدا تمہیں ہدایت دے دے. یہ علم ابھی آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا. آپ صرف اپنا کام جاری رکھے، احمدیت کی اور مرزا صاحب کی مخالفت ضرور کرے، یہ آپ کا حق ہے. ان باتوں میں نہ جائے. سوال میں نے کیا اور میری بات دہرا کے مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ ہے. اللہ حافظ، بہت مہربانی، شکریہ. چھڈو کیڑے پہ نو کہہ رہے ہو. نہیں صاحب، کوئی میں بھی سوال کر سکتا تھانوں؟ ملک صاحب کوئی دلیل لے کے آئیے گا، مجھے بتائیے گا. ایک منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو. یار ملک صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندے کو 2 اعلام ہوتے ہیں، ایک دینی ہے ایک دنیاوی ہے. دنیاوی جھوٹا نکل آتا ہے، سچے کی دینی کی خود بخود وقت ہی ختم ہو جاتی ہے. بقول مرزا صاحب کے کہ جو بندے کی ایک بات جھوٹی نکلے اس کی باقی باتوں کا اعتبار نہیں رہتا، بھلے وہ دینی ٹکی رہتی رہے نا، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب کا قول ہے. کہیں گے تو میں حوالہ پیش کر دوں گا طلب کرنے پر. یہ ملک صاحب سے میں مخاطب ہوں، اس لیے میرے سامنے نعیم صاحب، یا تو دونوں سچی نکلنی ہیں. نعیم صاحب میں بھی کوئی سوال فرمائیں. کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. مطلب اس کا مطلب ہے کہ جس کی ساری باتیں سچ ہوں اور آپ الہام پہ یقین رکھتے ہیں کہ الہام اگر سچے ہوں تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کا بلیو ہے؟ مطلب میں یہ جو آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں.
بھائی میرے متعلق کوئی سوال قائم کرنے سے پہلے میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھ لے میرا الہام کے متعلق کیا بلیو ہے، وہ مجھ سے پوچھ لے نا، تو وہی خود کیوں رائے قائم کر رہی ہیں؟ جو مطلب یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ الہام کے اور وہی پہ یقین رکھتے ہیں، اور کیا مطلب میں جو ٹھیک سمجھا ہوں، مطلب آپ کا ہاں یقین میں ہے کہ یقین جس رکھتا کے ہوں ساتھ خدا کی طرف سے الہام بندے اور کو الہام وہی، ہو سکتا ہے، تو میں یقین آپ رکھتا ہوں۔ اس کو سچا مانیں گے؟ مطلب کس کو؟ میری جس کے سچا سارے الہام کا ہونا، اور سچے ہوں اس کو آپ مطلب سچا مانیں گے؟ سنیں نا، اب سنیے گا بات، یہی آپ جواب کا سنیے گا میرا اس بات پر۔ بھائی جی میری جی طرف عقیدہ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ یا مجھ سے سوال کر لیں، میں اپنا عقیدہ خود بیان کر لوں گا نا، اپنی طرف سے نہیں، میں عقیدہ یہی گھڑ کر پوچھ میری رہا ہوں طرف نا، منسوب کرنے کی آپ کیا توقع بنتی ہے؟ جو تو پھر مجھے ٹھیک ہے، آپ جواب دینے اتنی دیں، دیر سے جو بات کر رہے مجھے تھے جواب دینے دیں۔ کہ جی جس کا ایک لحام ٹھیک نہ ہو اور اس کا دوسرا لحام وہ میری ٹھیک ہو بات تو اس جتنی کو بھی تھی کیسے میں نے ٹھیک آپ کو مانے؟ بات سے وہ پہلے، میرا مطلب بات سن لیں نا، بات سن لیں، سوال میں تاکہ آپ کو ایزی کر دوں، اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ سوال کو سمجھنے میں، تو میں اسی لیے سوال یہ کر رہا ہوں کہ مجھے جو لگا ہے کہ آپ نے یہ ساری بحث اس لیے کی ہے کہ آپ کا الہام اور وحی پہ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے، اور جس کے الہام اور وحی ساری سچی ہوں تو آپ اس کو سچا مان لیں گے۔ یہ کیا میں صحیح سمجھاؤں یا کہ آپ اس نہیں میں غلط سمجھاؤں؟ اور اگر غلط سمجھاؤں تو پھر اس بتائیں کہ پھر آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا وہ پھر بحث ایسی فضول تھی جو اتنی دیر کی گئی؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی روکا تھا کہ میری جو گفتگو ہے نا ملک صاحب کی تھیوری پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس تھیوری کو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، میں بھی نہیں تسلیم کرتا، ہم دونوں نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اب آگی میری اور آپ کی بات، آپ نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ الہام بندے کو ہوتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالی جا سکتی ہے خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت میرے سامنے نہیں ہے۔ میرے لیے وہ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے، میرے لیے اس کا الہام کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ نہ مجھے کوئی اس پر حکم ہے ایمان لانے کا، نہ کوئی اس کو ماننے کا مجھ پر فرض کیا گیا، اس کا انکار کرنے پر مجھ پر کوئی حکم لگے گا۔ یہ کوئی قدغن میرے ذات پر نہیں لگتی۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا، میں انکار کر دیتا ہوں کہ تجھے یہ خدا کا الہام نہیں ہے، مجھ پر کوئی قدغن نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ کوئی حکم میرے پر شرعی حکم نہیں لگتا کہ تو نے انکار کیوں کیا، تو اس حکم کا منکر ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے نبی کریم کی وفات کے بعد کے علامات کی، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے لازم ہے قرآن و حدیث کو ماننا، جو بات قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم اس کے مقلد ہیں، اس کے باہر کسی الہام کے ہم مقلد نہیں ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ مزید کوئی الہام پر مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میرا الہام کو متعلق اتنا ہی نظریہ ہے۔ کسی کو الہام ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھ پر اس کا ماننا فرض نہیں ہے، اس کے انکار کرنے پر مجھ پر کوئی شرعی حد نہیں لگتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نا کہ کسی کا الہام ماننا مجھ پر فرض ہے تو اس کی دلیل مجھے دے دیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد، اور اس کے الہام کے انکار کرنے پر مجھ بس یہ شرعی حد لگے گی، وہ بتا دیں مجھے۔ طلعت بھائی آپ کا ٹرن ہے ابھی، منصور بھائی میرے خیال خاموش ہو گئے۔ نہیں میں تھوڑا بزی ہوں، باقی آپ بات کر رہی کریں گے کوئی بات نہیں۔ منصور بھائی طلعت بھائی بڑا اچھا کر رہے تھے مینیجر، وہ ان پہ بھروسہ رکھیں، طلعت بھائی بڑا زبردست کر رہے ہیں۔ طلعت بھائی مائک آپ کے پاس۔ یہ بات ملک صاحب کی سمجھ کے اوپر کی ہے، نعیم صاحب یہ بات ملک صاحب کی سمجھ سے اوپر کی ہے۔ دونوں باتوں میں دلیل چاہیے، اور ملک صاحب دلیل کے میدان میں کورے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شرعی دلیل بندہ آج تک مجھے نہیں دی۔ قرآن کی نص سنے نا، دو چیزیں ہیں، دین دو چیزوں پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر۔ اب ان کو پھیلائیں گے تو اہل بیت بھی آ جائے گا، دیگر چیزیں بھی آ جائیں، پھیلاؤ کر جتنا محدود الفاظ کریں گے نا، تو محدود سے محدود الفاظ اس سے زیادہ محدود نہیں ہو سکتے کہ دین دو چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور حدیث پر۔ اب اس کی تشریحات کرتے جائیں، اس میں اہل بیت کے اقوال بھی آ جائیں گے، دیگر بھی آ جائیں، پھیلاتے جائیں تو پھیلے گا۔
لیکن اس کو محدود جتنے شارٹ الفاظ میں کریں گے تو یہ 2 الفاظ میں مٹ جائے گا. اس سے چھوٹے الفاظ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے چھوٹے الفاظ میں کسی بات کو بیان کیا جائے دین کو. ٹھیک ہے, آپ یہ تو ان دونوں میں اس چیز کی نبی کریم علیہ السلام کے بعد سنیں نا, ان دونوں چیزوں میں نا 2 ماخذ ہیں. جو ان دونوں ماخذ میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی الہام پر ایمان لانا ان کی امتی پر فرض ہے. کسی شخص کو ہونے والے الہام پر ایمان لانا اس پر فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ملیں گی. لے طلعت بھائی, یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو الہام کی وقت کیا رہتی ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے. طلعت بھائی موجود ہیں آپ؟ طلعت بھائی مجھے لگتا ہے اوے ہیں, جب آئیں گے تو آپ اپنی بات چاہے خود رکھ دینا یا خلاصتاً کوئی اور رکھ دے گا, تو پھر طلعت بھائی آپ کو دیں گے جواب. طلعت بھائی آپ کو سارا دن جواب دیتے ہیں, دلائل دیتے ہیں. آپ ایویں کہہ رہے ہیں آپ کو دلائل نہیں دیتے. دلیلیں تو دیتے بھائی ہیں. دلال انہیں کہنا کہ اس پر 2 ایمان لانے پر سنیں نا. محمد احمد صاحب آپ بھی موجود ہیں, میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں, 10 ہو گئے ہیں میرے پاس, تو آپ بھی موجود ہیں. کسی وقت ملک صاحب نے نا نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی ایمان الہام پر وہی پر ایمان لانے کا حکم دیا ہو, قرآن کی نص پیش کر دیں, حدیث پیش کر دیں, دونوں میں سے ایک چیز مجھے. ٹھیک ہے, حکم دیا ہو یہ بھی ہوگا کہ اس پر ایمان لانا ہے, یہ حکم ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو کسی کو الہام ہوتا ہے اس کا منکر کافر ہے, اس کو نہ ماننے کا والا. نبی کریم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے, ان کی وصال کے بعد کی بات ہے یہ ساری, اس سے پہلے کی نہیں ہے. ان کے وصال کے بعد جس وقت سلسلہ ہے وہی منقطع ہو گیا, اس کے بعد کی کوئی بھی وہی ہمارے لیے حجت نہیں ہے, بھلے جس کو مرضی ہوتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں موہن صاحب, اتنا اسٹرانگ بلیو تو آپ یہ 1.5-2 گھنٹے سے کر کے رہے تھے, پھر تو یہ حیرت ہو رہی ہے آپ کو. بھئی یہ تو تھا نا, میرا بلیو تھا نا. سنیں نا, یہ کہ میرا بلیو ہے. ایک ملک صاحب نے تھیوری پیش کی ہے, میں اس تھیوری کو چیک کر رہا تھا کہ وہ پریکٹیکل کرامت کیسے ہے. مرزا ملک صاحب خود کہا کرتے ہیں کہ جو بات پریکٹیکل نہ ہو اس کو کیا کرنا ہے. میں اس کو پریکٹیکل چیک کر رہا تھا کہ ملک صاحب جو کہتے ہیں نا کہ الہام یہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے, جو غلط نکلا ہے وہ صحیح, دوسرے کا صحیح نکلا ہے. میں اس کو پریکٹیکل چیک کر رہا تھا کہ ایک کا ایک غلط نکلا ہے تو دوسرا صحیح کیسے مان لیا جائے گا. مرزا صاحب کا قول میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے کہ جس کی ایک بات غلط نکلے تو دوسری باتوں میں بھی اعتبار نہیں رہتا. آپ جن الہاموں یہ جیسے ملک صاحب نے تھیوری پیش کی ہے, نہیں وہ ملک صاحب والا تو وہ خود بتائیں گے, پر آپ ایک وقت تک کے الہامات پہ یقین رکھ رہے ہیں, مان رکھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کے بعد جو بھی کچھ ہوتا رہے آئی ڈونٹ کیئر ہے نا, وہ ہو نہ ہو آپ کے لیے ایک برابر ہے نا. رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ تک کے الہام کو کوئی مان رہے ہیں آپ, تو اس کو پریکٹیکل کیسے چیک کیا آپ نے؟ میں وہ جاننا چاہ رہا تھا, الہام پریکٹیکل کیسے چیک ہوتا ہے؟ کیسے چیک ہوتا ہے پریکٹیکل کیسے چیک ہوتا ہے؟ چلے اس کا مختصر سا جواب میں دے دیتا ہوں. ملک صاحب کی زبانی دے دوں؟ نہیں آپ اپنا بتائیں, وہ اپنا آپ اپنا بتائیں. آپ جہاں تک کر رہے ہو اس کو پریکٹیکل کیسے چیک کیا آپ نے؟ میں نے نہیں چیک کیا, حقیقت بات ہے. آپ نے نہیں چیک کیا؟ میں اس کو پریکٹیکل نہیں چیک کیا, میں نے قرآن کو پریکٹیکل نہیں چیک کیا. جہاں تک میں نے بتا دیا کہ میں نے قرآن کو پریکٹیکل چیک ہی نہیں کیا. اوکے, ایک ہائپوتھیسس کے تھرو ہی بھئی حقیقت بات ہے کہ میں نے پریکٹیکل اس کو چیک ہی نہیں کیا, کسی تھیوری پر رکھ کر پرکھا ہی نہیں ہے میں نے اس کو, نہ میرے ذہن میں یہ کبھی خیال آیا. میں شکوک ہی نہیں پیدا ہونے دیتا دل میں. چونکہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, میرے امی ابو نے بتایا کہ یہ صحیح ہے. نہیں ایک اور چیز ہے, یہ مین منطقی نتیجہ تو یہ نکلا. یہ سمجھ لیں, یہ سمجھ لیں پریکٹیکل چیک ہی نہیں کیا کہ جو چیز ہمارے درمیان دیکھیں نا, اس چیز پر میں بحث ہی نہیں کرتا جس چیز پر ہم 2 بندے متفق ہوں. میں اس چیز کی دلیل آپ دیکھیں, میں نے آپ سے نہیں نہ مانگی, ملک صاحب سے میں نے قرآن کی کوئی دلیل مانگی ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا آپ نے؟ ایک بار بھی میں نے سوال کیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, میرا ایک اصول ہے وہ قرآن مجید کے معاملے میں, اور آپ جو ہے وہ سیم پیج پہ ہیں, اس وجہ سے اس پہ اختلاف والی بات کوئی نہیں. ایک بات وہ سمجھے نا, جو بات میں کر رہا ہوں میری بات کو غور سے سمجھیے گا. یہ آپ اپنے کسی مناظر سے بھی پوچھ لیجیے گا, ان سے بھی میری بات ہوتی ہے, بالخصوص اعظم سیفی سے پوچھ لیجیے گا کہ جو بات 2 بندوں میں کامن ہو نا, اس کی نہ تو خود دلیل دینی پڑتی ہے نہ مخالف سے دلیل مانگی جاتی ہے.
گفتگو نہیں اس مجھے موضوع تو یہ پر بڑی ہوتی ہے خوشی جو ہوئی ہے مابعد تنازع ہو. یہ بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ قرآن مجید میں احمدیوں کو اور اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ نہیں کرتے. بھئی یہ دونوں تو خوشی کی بات ہے، سنیں خوشی نا کی بات ہے. سنیں نا بھئی میرے الفاظ جی کو جی. اپنے معنی کیوں بناتے ہیں؟ میرے الفاظ کو اپنے معنی کیوں یار بناتے امان بھائی ہیں؟ آپ میں نے نے جو خود بات کہا کہی ہے نہیں وہ یار. میری طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں یار؟ میں نے جو بات چلیں کی ہے نا بتائیں. اس کو اپنے معنی کیوں بناتے ہیں؟ میں نے کیا بات کی اچھا ہے؟ میرے الفاظ مجھے بتا دیں. دوبارہ سنیں. آپ نے یہ بولا ہے کہ جن چیزوں میں ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم دونوں سنیں نا. جی جی. نہیں میری بات ہی کچھ اور ہے، میں نے کچھ اور بات کی ہے. ہم دونوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے. اس چیز میں ہم دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں. ہے تو یہ مجھے تو بتا دیں. خوشائن بات ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ ان کا قرآن مجید پہ بلیو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. یہ خوشائن بات نہیں ہے؟ یہی اس تو میں سمجھا خوشائن تھا والی میں. کون سی بات ہے؟ ارے خوشائن ہے یار، اللہ کی اس کتاب میں دونوں مان خوشائن رہے والی ہو، کون آپ بھی سی مان بات رہے ہے؟ ہو اور وہ بھی مان رہے ہیں. یار وان بھائی یہ تو ظلم نہ کرو. یہ تو آپ یہ بتائیں واقعی مجھے کہ خوشی آپ کی جس بات چیز ہے. کو آپ آپ کو سنیں گا، خوشی نہیں ہے؟ آپ سنیے نا، مطلب سنیں مثال نا. کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی احمدی ہو نہیں وہ کہے مجھے کہ اس میں کی خوشی قرآن نہیں، میں مجید نے کو تو اللہ تعالیٰ قصول کی بات کی ہے نا. بھئی میری بات یار تو سنیں الفاظ کے آپ. کھیڑے میں کیوں میں کہہ رہا پڑتے ہیں؟ ہوں میں نے تو قصول کی بات کی ہے کہ آپ بتائیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں نا قرآن کو؟ یار نہیں بھائی میری عرض تو سنیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی احمدی آپ قرآن کے کو مانتے سامنے ہیں نا ہے، محمد احمد صاحب؟ آپ اس سے سنیں تو صحیح میری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی احمدی یار آپ کے میری سامنے بات کو ہے چھوٹی سی اور بات کو باتوں لمبی باتوں تفصیل کس لیے جاتے ہیں؟ میں لمبی تفصیل نہیں کر لمبی رہا، آپ مجھے تفصیل بولنے کس نہیں لیے دے جاتے ہیں؟ رہے. میں نے تو مختصر سا پوچھا ہے. میں نے آپ مجھے ہاں بات ہی نہ نہیں میں کرنے جواب دے دے رہے. دیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، دونوں میں سے ایک لفظ ہے. ہاں مانتے ہیں نا، تو یہ خوشائن بات نہیں ہے آپ کے لیے. بولیں مختصر کرے بات کو. ہاں مختصر بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے مانتے پوچھا ہیں کہ تو آپ پھر مجھ سے قرآن مجید پہ دلیل جس یقین بات رکھتے کو ہیں. بندہ سنے نا، او میری بات تو سنے نا، بات ہاں میری جی ہاں سنے نا. جی جب ہاں آپ جی. جس چیز کو آپ خود مانتے ہیں نا ہوں اس کی دلیل دوسرے سے طلب نہیں کی جاتی، خود بھی دینی پڑ جاتی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ گئے؟ دونوں بندے آپ ایک ہی چیز مان رہے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہوتی، اور یہ خوشائن بات دونوں نہیں ہے. بندے جس اس چیز پر متفق ہوں نا اس ہاں کی دلیل نہیں مانگی جاتی. تو دلیل اس یہ کی مانگی خوشائن بات جاتی ہے نہیں جہاں تنازع ہو جاتا ہے. کون سی خوشائن بات ہے کہ اس میں؟ آپ اور میں اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، یا احمدی اور آپ جو ہے وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ خوشائن بات نہیں ہے آپ کے لیے. بھئی میرے لیے تو کوئی خوشائن بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے لیے پتہ نہیں کون سی یار خوشائن نکل رہی کون ہے اس میں. لوگ ہو تسی. مطلب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. بھئی اس میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ افسوس. مجھے بتائیں نا. نہیں بھائی آپ کہ ایک آپ کے لیے انسان خوشی کی اللہ کے بات ہے کہ کلام پہ خارج قرآن ایمان پر ایمان رکھے. رکھتے تھے. سنیں نا، ایمان تو خارج کا بھی قرآن پر تھا نا، یا نہیں تھا؟ مجھے کیا پتا؟ مانتے ہیں کون سا؟ ارے مجھے خارج نہیں کا پتا قرآن ان پر کا، ایمان. میں تو ابھی آج میں جو بات پوچھ رہا زندہ ہوں، لوگ ہیں. میں جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا اس کا بتا میں نہیں دینا. جانتا ان کو کون ہے خوارج. کون ہے خارج؟ جی جی. منکرین حدیث کو مانتے ہیں نا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں تو یہ اتنی کی تو اچھی اپریشیٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اچھا مرزا صاحب کے منکر ہیں ہوں. تو پھر کون سا کون؟ قرآن مانتے ہیں وہ؟ تو وہ مرزا وہ صاحب قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں قرآن مانتے؟ یار دیکھو ایک طرف یار ندیم بھائی اتنا نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ میں کے نے جو کلام بات کو پوچھی ہے مانتا ہے آپ کے آپ مطابق کو جو خوش ہونا بندے چاہیے مرزا اس پہ. صاحب کے منکر ہیں وہ قرآن کو ماننے کا دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. یہ خوش آئین بات ہے میرے لیے. میں نے جو بات پوچھی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے قرآن کو ماننے کے، مرزا صاحب کا انکار کر کے. پتہ نہیں ان کا کون بس سا یہی دعویٰ بات ہوگا. ہے، ہماری بات چل رہی ہے اتنی سی کہ وہ بات اللہ ہے کے نا. اب کلام آپ کو پتہ نہیں مانتے پہ ہیں. آ گئے ہیں نا تو بات ختم ہو گئی ہے نا. اب آپ اس حد پر ہوگی ندیم بھائی. طے نہیں کر ندیم بھائی سکتے کہ بڑی وہ اپنے دعوے میں پتہ کیا سچے ہیں لڑائی یا والی میں نہیں ہیں. یہ مناظرے میری بات سنیے گا، سنیں، میں تو وہ لڑائی والی مناظر نہیں ہوں بات بھی نہیں، ہوتی، مجھے آتا بھی نہیں مناظرہ. ہم دلیل کے میدان میں رہا کرتے ہیں. اب سنیے گا، اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے کلمۃ ٹھیک ہے الفصل رہے میں وہاں پہ. بشیر احمد احمد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کے منکر ہیں نا وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ باقی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. دعویٰ تو ان کو ماننے کا وہ ہے. اس دعوے میں جھوٹے ہیں. جی ہاں، کہ وہ نبی کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے نص قرآن کی پیش کی ہے ایسا کہ ہی وہ ہے بعد یہ رسولوں کا سارے انکار ایک کرتے ہیں، دوسرے کو بعد کو ایسے ہی مانتے کرتے ہیں.
सुने तो सही ना, यहाँ फिरकों की बात आप नहीं हो रही, दुरुस्त कह रसूलों रहे की हैं। बात हो रही है। आप दुरुस्त कह रहे हैं तो भाई, फिर यही तो बात होगी ना। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर स्टिल अब एंड आपको ऑफ द मेरी बात की डे, समझ आई एंड ऑफ द होगी, डे सुनिएगा ना। अगर कोई अल्लाह का कलाम पे मान लाता है, ये और खुशाइन सुनिए बात तो है, सही ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सुनिए तो सही यार ना। ये अच्छी बात है। हाँ जी, तो तलत भाई मेरा ख्याल अवे हैं, नीचे मैं भाइयों को कह रहा हूँ वो कुछ ऊपर आना चाह रहे हैं शायद, मगर मेरा ख्याल है तलत भाई अवे हैं और मैं मॉडरेटर हूँ नहीं, इसलिए मैं किसी भाई को ले नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी। तो बल्कि ठीक है, चले आपसे फिर कभी बात भेजता होगी हूँ। इंशाल्लाह। हाँ मैं इनवाइट बेशक कर भेजें, सकता हूँ मैं भाई तो वैसे दोस्तों भी को, अब ये जा तो रहा मुझे तो हूँ। अब पता चला। फुर्सत अच्छा आप मेरे जा रहे हैं, पास क्यों वक्त जा नहीं रहे है। हैं? हाँ नहीं, टाइम पाकिस्तान में 10 सवा 10 हो गए हैं, हम सुबह अच्छा उठने अच्छा वाले अच्छा लोग अच्छा, हैं। चलें आपके सोने का टाइम हो गया, ठीक है मैं ठीक पाकिस्तान है। से बाहर तो नहीं हूँ, रमान ये साहब, हमारे पास लेट खुश नाइट रहें, है। आबाद रहें, जहाँ रहें, और बस इतने ठीक है। बाकी आप मलक साहब की थ्योरी से पता नहीं मुतफिक हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। मुझे कोई बंदा ऐसे मुतफिक नहीं मिला जो बात इन्होंने पेश की है। मैं सुनता मैं रहता हूँ, गुफ्तगू इनसे कम होती है मेरी। नहीं, तलत भाई को किसी की परवाह नहीं है, तलत भाई खुद मुतमिन हैं और वो आपको दलाइल देते हैं। अब जैसे ही वो आएंगे वो आपको दोबारा से दलाइल देंगे। नहीं, मैंने आपसे It पूछा doesn't ना, matter कि आप कोई, मुतफिक हैं या नहीं है। मैंने तलक साहब से तो नहीं पूछा ना, मैंने तो आपकी राय मैं पूछी है कि आप उनसे मुतफिक हैं या नहीं है उनकी थ्योरी से। मैंने उनकी पूरी बात नहीं सुनी, मैं साथ में काम भी कर रहा था, तो ठीक मैं हो गया, ऑन एंड ऑफ रहा है मेरा ना। ठीक हो गया, चले सही हो गया। जी यही ना। तो बाकी तलत भाई मुतमिन है, वो तलत भाई का इतना मुझे पता है कि इस दुनिया में उनको कोई नहीं हरा सकता, ये मुझे अंदाजा हो गया हुआ है। अच्छा, ये नीचे सैफी साहब का एक सवाल लिखा हुआ, उनको मैं जवाब दे जाता हूँ कि अगर दोनों ही नीचे उन्होंने लिखा है कुरान कि को दोनों ही मानते कुरान हैं को तो मानते हैं तो एक गिरोह को कुरान के मानने पर उम्र कैद क्यों। ये बशीर अहमद अहमद साहब से पूछ लीजिएगा कि वो भी कहते हैं कि हम अंबिया को मानते हैं और दूसरे भी कहते हैं कि हम अंबिया को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिर्जा साहब के इनकार करने पर उनके अंबिया के दावे को झूठा क्यों कहते हैं, माने जाने के दावे को झूठा क्यों कहते हैं। ये जवाब उनसे कलमातुल फजल पढ़ के ले दीजिएगा, मुझे आपकी बात का जवाब आ जाएगा। यार ये अवान साहब, ये वाली जो बात है ना, ये किसी भी फिरके के जो बड़े जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, मैंने देखा है उनमें ये चीज़ कॉमन है कि उनको लगता है कि दूसरा फिरका चूंकि मेरे नजरियात के यार मेरी मुताबिक फिरकों नहीं की बात सोचता। नहीं हो रही, मैं नबी और रसूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ फिरकों यार का अवान ताल्लुक साहब, नबी और रसूलों आप से नहीं आप होता। इंटरप्ट क्यों करते हैं? इंटरप्ट क्यों करते हैं? बात तो मुकम्मल होने भाई दीजिए। मैं फिरकों की बात ही मैं नहीं कोई कर रहा मुनाजरा ना। नहीं कर रहा, मैं कोई मुनाजरा नहीं हाँ। कर रहा, मैं एक जनरल जो, अगर मैं मतलब आउट ऑफ द पिक्चर खड़ा हो के मैं कुछ चीज़ों को देखता हूँ तो वो एक एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं है आपसे। मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दें, क्या ख्याल है? करें। ये बुरी बात है ना कि आप बात रोक दें और कोई बीच में शुरू हो जाए, है ना? क्या ख्याल है? तो अगर अभी आप इजाज़त देंगे तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊँगा। मेरी तरफ से इजाजत है, मैं तो आप कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप 2 घंटे बोल मेरी लें, तरफ से इजाजत है, मैं मुझे कोई मसला नहीं है। जज़ाक मैंने एक सवाल का जवाब देना था, जज़ाकल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि दे दिए। अच्छा जी, ठीक है। अभी मुझे अर्ज करने दें कि मैंने